بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، آگ میں جانے والوں کے دو گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے، ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں. میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے، ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں، آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں، حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص، حدیث میں آتا ہے ہر شخص عطش پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہلکی سی، اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں. سورج قریب ہوگا، کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے، کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی. ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ مثلا سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے ہیں، اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، فیس کر سکتے ہیں ان کو، تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پیئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، نساء عورتیں، کاسیات لباس پہنے ہوئے، کاسیہ کسوہ سے ہے، کاسیات عاریات، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی عریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا. نساء کاسیات عاریات رؤوسہن کاسمنۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے. ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے. کس طرح؟ جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا وہ ابھرا ہوا حصہ ہے. فرمایا لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارے سطر ڈھک جائیں. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہی عورتی، جس سے میں اپنے عریانی کو چھپا سکتا ہوں. تو اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، خوبصورت لباس ہو. خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا. جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیں گے، کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے. فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے، شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا. حدیث پاک میں ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. مشکات کی روایت ہے